السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کی بیل کو دبا دیجئے۔ جناب، پاکستان میں جو ہے بہت بڑے پیمانے پر جو ہے سیلاب آیا نہیں گیا، بلکہ سیلاب کو بھیجا گیا ہے، اور بھیجنے والا کون ہے؟ وہی ہے مودی، سرنڈر مودی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بارشوں کا سیزن چل گیا ہے، تو سب جگہ بڑے پیمانے پہ جو ہے بارش ہو رہی ہے، لیکن دریا چناب میں سے پانی چھوڑا گیا ہے۔ اب اس کی وجہ سے راول پنڈی، اسلام آباد، یہ جو گجرانوالہ، چکوال، یہ جو علاقے ہیں سارے جو ہے وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ اور دیکھیں اب یہ آبی جاریت کر رہا ہے ہندوستان کے پاس ہے ہی کیا سوائے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے۔ ہندوستان یہ سمجھتا ہے ہمیشہ سے کہ بھئی میں بہت طاقتور دیش ہوں، اور جتنے بھی میرے ارد گرد رہنے والے ممالک ہیں وہ میرے زر خرید غلام ہیں، تو میں ان کو جی چاہے جیسے چاہے ہینڈل کر لوں۔ لیکن اب ایسا ہوگا نہیں، انشاءاللہ تعالی وہ دن لنگ گئے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان سب سے شکتی شالی دیش ہے۔ اب ہندوستان جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے کوئی بھی اس کا پڑوسی ملک جو ہے ترقی کر سکے، لیکن الحمدللہ پاکستان کے معاملے میں اس کی ساری ہیکڑی جو ہے نکال کے رکھ دی پاکستان نے، بالکل ریٹو کے ڈبے کی طرح ریٹ کو نکال کے ایک دم سے زمین میں پھینکی، چل جا تیری ایسی کی تیسی۔ آج ہی کی خبر ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پہ جو ہے کچھ کارگو جنگی طیارے جو ہے وہ دھڑا دھڑ اترے ہیں۔ اب کتنے، ایک اترے، دو اترے، تین اترے، یہ نہیں پتہ، لیکن دھڑا دھڑ اترے ہیں، اور کافی سارا سامان جو ہے وہ پاکستان کو مہیا کیا گیا ہے۔ دیکھیں، میں نے تو شروع میں ایک بات کہی تھی، پتہ نہیں میری بات حکام بالا تک پہنچتی ہے کہ نہیں، میں نے بولا تھا اسی ٹائم ان کو توڑ تاڑ کے برابر کرتے، یہ جو آبی جاریت کر رہے ہیں، جب چاہتے ہیں روک لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کھول دیتے ہیں، اس کو توڑنا تھا، اس کو کنٹرول بھی نہیں کرنا، بلکہ اس کو توڑنا تھا۔ توڑنے سے کیا تھا کہ بیٹا لے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے، تم بھی سالے ڈھونڈتے رہو، تمہارا بھی پانی رہے گا نہیں، اسٹور نہیں رہے گا۔ لیکن ہمیشہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سانو بھی کھڈاؤ نہیں تو کھیڈ مٹاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ ورنہ کھیل کو مٹاؤ۔ صحیح ہے، ہم اگر نہیں کھیلیں گے تو تمہیں بھی نہیں کھیلنے دیں گے۔ اگر ہم پانی کو ترسیں گے بوند بوند کو، تو تم بھی ترسو گے۔ جب ان کے پاس پانی کا اسٹوریج ہی نہیں ہوگا تو بھائی وہ کہاں سے اپنے اتنے بڑے ملک کو جو ہے پانی سپلائی کریں گے؟ تو ہماری آرمی کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی، ہمارے جو سیاستدان تھے ان کی یہ غلطی۔ اب کہتے ہیں جی تمہیں کیا معلوم، یہ بھائی ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ گاندھی کی طرف دوسرا گال بھی آگے کرو گے تو پٹتے ہی چلے آؤ گے۔ ٹٹ فور ٹیٹ کا زمانہ ہے، وہ تم اگر کریں پھر تم بھی اس کو کر دو، سیدھی سی بات ہے۔ اب دیکھو انہوں نے، ایک تو بارش ہو رہی ہیں، اس کا پانی، پھر اوپر سے انہوں نے آبی ریلا چھوڑ دیا ہے، آبی جاریت کری ہے انڈیا نے۔ اب کیا کرو گے تم بھائی، بتاؤ کیا کرو گے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو بس خون کے گھوٹ پی کے بیٹھ جاتے ہیں، خون کے آنسو روتا ہے دل، کیا کریں۔ لیکن بہرحال اب بڑا مکار، بڑا بے غیرت دشمن ملا ہے، اس سے تو نپٹا جائے گا۔ اور یہ میری بات سمجھ لیں کہ یہ ایسے کام نہیں چلے گا، یہ جس طریقے سے آپ لوگ چلا رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ اس کے جو ڈیم، جو ان نے پانی روکنے کی جو آبی بارگاہیں بنائے، وہ بنائی ہوئی ہیں، روڈ بنائے ہوئے ان نے پانی کے، ان کو توڑا جائے۔ سیدھی سی بات ہے، سمپل سی بات ہے، نہ ہم ہیں تو نہ تم، نہ تم تو نہ ہم، دیٹس اٹ۔ اچھا جی، وہاں اسرائیل نے جو ہے حملہ کر دیا ہے دمشق کے اوپر، وہاں لینے کے دینے پڑے۔ دیکھیں جی، رسوائی تو مسلمانوں کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، ابھی بھی انتظار کر رہا ہے وہ ترکی، ابھی کہہ رہا ہے جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ابھی بھائی کب کر دو گے؟ وہ تمہیں ایک ایک کر کے سب کو کھاتا چلا جا رہا ہے۔ وہ جورڈن پر آرام میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی میرا کچھ نہیں ہوگا، اگلا نمبر جورڈن کا بھی ہے، جورڈن کو اس کا سگا سودڑا تھوڑی ہے۔ پھر اگلا نمبر مصر کا بھی ہے، اگلا نمبر سعودی عرب کا بھی ہے۔
چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی کہاں تک آ جائیں گے کفار، یہ خالی مکہ اور مدینہ رہ جائے گا، باقی سارا سعودی عرب ان کے کنٹرول میں ہو جائے گا۔ تو تم اپنی کچھ تو پیش کرو، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ تھوڑی کہا کہ تم چوڑیاں پہن کے ہاتھوں میں بیٹھ جاؤ، حکم بھی تو ہے کہ لڑنا ہے وہاں پہ۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں کہ ہم بالکل کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، آپ بہت ہو گئے، لیکن شرازہ بکھرا ہوا ہوگا۔ اب دیکھو نا، اب بھائی ہم نہیں فلانا نہیں، اس میں تو میں پاکستان کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ اتنے دن فلسطینی مرتے رہے، کیا پاکستان اپنے جنات نہیں بھیج سکتا تھا وہاں پہ؟ کیا دنیا کا سامان جا رہا ہے غزہ کے اندر تھرو دا سرنگ، تو کیا پاکستانی کمانڈوز، پاکستانی فوجی، پاکستانی مجاہدین نہیں جا سکتے تھے؟ ہر کسی سے پوچھو گی، تمہاری بھی ہوگی۔ آج تم جو دیکھ رہے ہو، اسرائیل نے تمہیں وہاں انگیج کر دیا ہے انڈیا کے ذریعے، تو کیا تم سمجھ رہے ہو کیا اسرائیل تمہیں چھوڑ دے گا؟ امریکہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ تم دنیا کی پہلی مسلم ایٹمی طاقت ہو۔ کیسے ہوگا؟ ایسے تھوڑی ہوگا۔ اب آپ دیکھتے جائیں کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا۔ بہرحال اب لڑائی تو شروع ہو گئی ہے، اور وہ جو جولانی ہے، کون ہے کم بخت مارا، وہ اس نے غداری کری تو اس نے پوری قوم کو تباہ برباد کر دیا۔ پھر دروزوں کو انہوں نے کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کچھ دروز جو ہے اسرائیل کے قابو میں آ گئے ہیں، باقی کچھ دروز اب بھی محب وطن شامی ہیں، وہ کہتے ہیں جی شام ہمارا دیس ہے، ہمارا وطن ہے، ہم تو چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بہرحال جب کسی پہ آپ فتح ہوتے ہو، مفتو کرتے ہو کسی کو، تو ایسے ان کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے ان کی بھوئیں کاٹی، ان کی مونچھیں کاٹی، آئی مین دس از ویری بیڈ۔ کوئی بھی ہو، ہمارے نبی نے منع کرا تھا کہ جو محکوم قوم ہوتی ہے اس پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ کیسے تھے یہ جولانی وغیرہ، یہ سارے کے سارے، اور بڑے مزے سے بیٹھا ہوا جولانی، کسی نے کچھ کیا ہی نہیں، نہ ان کی آرمی تھی کچھ بھی۔ آئی مین ایک دفعہ جیسے دیکھیں طالبان نے قبضہ کیا، طالبان نے سب سے پہلے آگے سارے لوگوں کو معافی کا اعلان کیا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم آپ سے کوئی پنگا انگا نہیں لیں گے، آپ آرام سے رہیں، ہاں لیکن یہ ہے کہ تمہیں کاروبار مملکت میں شراکت داری نہیں دی جائے گی۔ لیکن طالبان کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنی حکومت چلا رہا ہے۔ لیکن اب طالبان کے اوپر بھی یہ الزامات لگنے شروع ہو گئے ہیں کہ طالبان اب وہ پہلے جیسے طالبان نہیں رہے جو ملا عمر کے زمانے میں تھے۔ اب یہ طالبان جو ہیں، یہ وہ طالبان ہیں جو کہ پیسے کے پجاری ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت بڑی حد تک ہو۔ پھر وہاں بلوچستان میں جو قتل عام ہوا ہے، وہاں پہ بھی کچھ افغانیوں کے نام آ رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے بھائی، ہو کیا رہا ہے اپنی تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو وہ مووی بنا کے فوراً ڈال دیتے ہیں بلوچ لبریشن آرمی والے کہ جی ہاں ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے بھائی کر دیا، صحیح کر دیا۔ جب وہ کرتے ہیں تو پھر کیوں کہتے ہو کہ جی ہمارے آدمی اٹھا کے لے گئے، یہ کر لیا وہ کر لیا؟ پھر انٹیلیجنس تو کام کرتی ہے، انٹیلیجنس چھوڑتی تھوڑی ہے۔ پھر انٹیلیجنس تو پورا پورا پکا پکا پتہ لگاتی ہے کہ جی یہ بندہ جس نے حملہ کرا ہے، وہ تو پتہ لگ جاتا ہے۔ آپ اگر کوئی کسی کو مارے تو وہاں لوگ آپس میں اتنی چیمہ گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بات پھیلتے 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 وہ مقبروں تک پہنچتی ہے، مقبروں سے انٹیلیجنس سے وہ آگے تو اس کا وہ سراغ مل جاتا ہے کون ہے کس نے۔ اب یہ جو کل جنہوں نے حملہ کرا ہے بسوں پہ، انہوں نے کل یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس میں پٹھان تھے، بلوچ تھے، کون تھے۔ انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی ہے۔ اندھا دھند فائرنگ کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کتنا نقصان ہوا۔ لیکن اس سے ایک فائدہ ہو گیا یہ کہ جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے بلوچستان میں، وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ ان کو پتہ لگ گیا۔ یہ تو دیکھیں نا، جتنے بھی بڑے بڑے جو لیڈر ہیں بی ایل اے کے یا بی ایس ایف کے، جس کے بھی، وہ جو ہے وہ تو آرام کر رہے ہیں۔ ان کے بچے اعلیٰ اعلیٰ یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، رولز رائس گاڑی جو کروڑوں روپے کی ہے اس میں تو یہ گھوم رہے ہیں۔ ان کو حکومت کی طرف سے فنڈز مل رہے ہیں۔ دنیا کی وہ حکومتیں جو پاکستان کو نعوذ اللہ ذالک میرے منہ میں خاک ختم دیکھنا چاہتے ہیں، ان سے یہ فنڈز حاصل کر رہے ہیں۔ رو بے تحاشا بڑے پیمانے پہ فنڈز دے رہی ہے۔ اب رو کو بھی ویسے ہی ٹیٹ فور ٹیٹ جواب دیا جائے نا۔ اگر بلوچستان میں لوگ مر سکتے ہیں تو کیا ہمارے سکھ بھائی، کیا سکھوں نے چوڑیاں پہن لی ہیں؟
کیا وہ جو آسامی لوگ ہیں اور ناگالینڈ والے ہیں انہوں نے چوڑیاں پہن لی ہیں؟ کیا جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہندوستان میں، کیا مسلمانوں نے چوڑیاں پہن لی ہیں؟ کیا وہ ہمارے بیچارے دلت بھائی جو شودر جن کی یہ ایسی کی تیسی کر کے رکھتے ہیں، کیا انہوں نے چوڑیاں پہن لی ہیں؟ کیا وہ ہمارے کرسچن بھائی جو ہندوستان میں ان کی آگے جھکے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے چوڑیاں پہن لی ہیں؟ تو ہمارے پاس بھی بڑے جوابات ہیں، تھوڑا سا دماغ کو استعمال کریں، اور ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی سارے زمانے کو بتانا تھا، کھل کے پورا میڈیا لگنا تھا کہ بھئی دیکھو یہ ہندوستان کیا کر رہا ہے، ایسی پراکسی وار چل رہی ہے۔ ہمارے میڈیا نے تو کسی نے بھی کوئی رول نہیں کیا، چونکہ ہمارا میڈیا خود بکا ہوا ہے، ایک نمبر کا بکاؤ مال ہے ہمارے ہاں سارا کا سارا۔ اب دل خون کے آنسو روتا ہے، کیا کریں انسان، چلیں کیا کریں، بس نصیب میں اگر پٹنا ہے تو پٹتے رہیے، جائیے دفع ہو جائیے میری نگاہوں کے سامنے سے دور۔ آئی ہیٹ دس بلڈی سسٹم ان پاکستان۔ نہ عدالت ہے، نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی انٹیلیجنس ہے، نہ کوئی ایک لے دے کے بس پاکستان آرمی ہے۔ پاکستان آرمی کہاں تک کرے گی؟ کیا پاکستان آرمی تمہارے ابھی میرے منہ سے سنیں گے؟ ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے۔ بہرحال یہ جو سیلاب آیا نہیں ہے بلکہ چھوڑا گیا ہے، انڈیا نے چھوڑا ہے، تو اس کا جواب تو دینا چاہیے، توڑ دینا چاہیے وہ ڈیموں کو۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔